کہ حضور کی شان ہی اتنی نرالی ہے کہ حضور نے کبھی کسی کو تشنا نہیں چھوڑا. حد تو یہ ہے جو ازلی دشمن ہے جسے شیطان کہتے ہیں، حضور جب دنیا میں تشریف لائے وہ بھی آیا، کہا آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ کہا ہاں. کہا سب کو حصہ ملتا ہے، مجھے بھی ملے گا؟ یعنی یہ رحمت کا حصہ مجھے بھی ملے گا؟ اتنے میں قدرت نے جبریل کو جلدی سے بھیجا، کہا جا میرے محبوب کو جا کر یہ سلام دے اور پیغام دے دے اور اس ملعون سے کہلوا دے، اس ملعون کے بارے میں جو میں نے محبوب کو دیا ہے نا وہ پیغام دے دے. اور جیسے ہی جبریل آئے رسول اللہ کو بتایا اور جبریل کے ذریعے حضور نے بتایا ہاں تجھے بھی میری رحمت کا حصہ دیا گیا ہے. یعنی یہ حضور کی شان ہے. اب اس نے پوچھا، کہا بتائیے کہ مجھے کون سی رحمت کا حصہ ملا ہے؟ تو فوراً ارشاد فرمایا حضور نے، کہا رب کا فرمان آیا ہے کہ جب تک میں دنیا میں آیا نہیں تھا، یعنی جب تک حضور کی میلاد نہیں آئی تھی، کہا ہاں، کہا تب تک 2 فرشتے تجھے غصے مارتے تھے، یعنی باقاعدہ تیرے اوپر یہ سزا تھی، قیامت تک تجھے فرشتے ماریں گے منہ پر. لیکن جس دن میری ولادت ہوئی نا، قدرت نے فرمایا، کہا فرشتوں ہٹ جاؤ، اگرچہ یہ ازلی دشمن ہے، کہا ہاں لیکن میرا محبوب آ گیا ہے. جب وہ سب کے لیے رحمت بنا کر آیا ہے نا تو کم از کم اس میں تخفیف کر دیتا ہوں. یعنی جب حضور آتے ہیں تو ازلی دشمن کی یہ تخفیف کر دی گئی. اب مجھے بتائیے اگر حضور کا امتی نعتیں پڑھیں، نعتیں سنیں اور حضور کا میلاد پڑھیں اور حضور کے نعتوں پر جمعے اور سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدائیں لگائیں، اور ہمارا تو وجدان یہ ہے کہ ہم یہاں سے پکارتے ہیں نا تو ہمارا نبی آج بھی سنتا ہے. اور کیسا سنتا ہے؟ تو فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. یعنی اگر سمندر کی تہ میں کوئی پکارے تو بھی سنتے ہیں، تحت الثری سے پکارے تو بھی سنتے ہیں، آسمان سے پرے سے کوئی پکارے تو بھی سنتے ہیں، اور اگر کوئی 12ویں رات میں حضور کے میلاد میں پکارے تب بھی حضور سنتے ہیں. اور جب وہ اگر سن لیں تو پھر ان کی نگاہیں اٹھتی ہے تو کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام.